تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1447 ہجری کا یہ چوتھا مہینہ جس کی آج 24 تاریخ ہے اور اس کا نام ربیع الثانی ہے، یہ مہینہ بھی اپنے آخری اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ ہاتھ کھول کے بیٹھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نماز کے تعلق سے بات کریں گے۔ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو، قرآن کی کوئی چھوٹی سورت، اتحیات ہو، رکوع میں پڑھنے والے اذکار ہوں، سجدے میں پڑھنے والے اذکار ہوں، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنے والے اذکار ہوں، اگر ہم ان سب کو جوڑیں گے تو جو شخص بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی دولت سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے، اور وہ پچھلے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تعداد گنتی کے حساب سے لاکھوں میں ہے۔ جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ ہو، اتحیات ہو، یا جو بھی اذکار ہم رکوع میں سجدے میں پڑھتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان لاکھوں تعداد میں پڑھنے والے اذکار، جو کہ دنیا میں بلند ترین اور بہترین کلمات میں سے ہیں، ان کے ہمیں معنی معلوم نہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ، 5 وقت پڑھ رہے ہیں، 10 سالوں سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ ان اذکار کے یا جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ احساسات پیدا نہیں ہوتے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرات سنتے ہیں، تو جو ہونے چاہیے جذبات وہ نہیں ہوتے۔ ہم صرف ایک رسم پوری کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ برسوں سے ہمارا یہی روٹین ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ ایک سجدہ کیا، جب ہم بیٹھے تو ہم نے یہ پڑھ لیا، پھر دوسرا کیا۔ ہمیں اس چھوٹی سی دعا کا بھی مطلب نہیں معلوم، اور جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحمت نازل کر دے، شاید اکثریت لوگوں کی وہ ہوگی کہ جب وہ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو
ان کا دل بھر آئے گا اور ہو سکتا ہے آنکھیں بھی نم ہو جائیں. یہ تاثیر ہے اگر ہمیں اس کا معلوم ہو. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ کیسے یاد کریں ان چیزوں کو. وہ چاہتے بھی ہیں لیکن وہ انہیں معلوم نہیں کیا کرنا ہے ہم. تو اس کا حل یہ ہے آج کی تاریخ میں نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں رکوع میں سجود میں اتحیات میں ان کے سب کے آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹر موجود ہیں. ان کو لے کے آپ یاد کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کو لے کے یاد کریں گے تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس نماز کا لطف بھی الگ ہوگا. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یا اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں امام قرأت پڑھ رہا ہے تو وہ کیا پڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہا جا رہا ہے. قل هو اللہ احد میں کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں. تو یہ ہماری کمزوری لاپرواہی یا جو بھی نام دینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اگر ہمیں نماز صحیح انداز میں پڑھنی ہے تو ہمیں اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں. اور اس کا حل میں نے آپ کو بتایا کہ آج سب چیزیں موجود ہیں. کل کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہم سے پوچھ لے گا تم کو 24 ربیع الثانی 1447 ہجری کے جمعے کو مہر والی مسجد میں بتا دیا گیا تھا کہ تم بازار سے وہ کتاب خرید کے ترجمہ پڑھ لو. پوچھا جائے گا. اس کے جواب کے لیے آپ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نماز کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.